شراب کے بولے ہوئے الفاظ کسی کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کا مقدر کسی کے ہاتھوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا کہ بعض اوقات کسی کا مقدر آپ کے الفاظوں میں شامل ہوتا ہے، آپ کی اس شاباشی میں شامل ہوتا ہے، آپ کی اس تھپکی میں شامل ہوتا ہے جو کسی کو مل جائے تو وہ بلندیوں کو چھو جاتا ہے۔ ہر زندگی میں ان لوگوں کو تھپکی دیجیے گا جنہوں نے بڑے خواب دیکھے، جو مصمم ارادے کے ساتھ نکلے ہیں۔ سر زندگی میں ان لوگوں کو شاباشی دیجیے گا جن کے پاس ہے تو کچھ نہیں لیکن ایک ارادہ لے کر نکل پڑے۔ سر زندگی میں ان لوگوں کو شاباشی دیجیے گا جو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے، اپنے خوابوں کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے گھر سے ایک جھنڈا اٹھا کر گاڑنے کے لیے نکل پڑے۔ ان لوگوں کو ہر مقام پر تھپکی دیجیے گا کہ راستے میں ہر آنے والے طوفان کا سامنا کرنے کے لیے وہ کمر بستہ ہو گئے۔ شراب کی تھپکی کسی کا مقدر بدل سکتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شخص کسی مقام پر پہنچ کر کہے گا کہ میری انسپائریشن یہ شخص تھا اور آج میں اس شخص کی وجہ سے دنیا کی انسپائریشن بن چکا ہوں۔ سر زندگی میں اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے نا، کسی انسان کی خوشی کو دیکھنا ہے، کسی انسان کے اطمینان کو دیکھنا ہے تو اس انسان کو دیکھیے گا جو کسی کی بلندی میں کہ ایک بہت بڑا اور اہم کردار ادا کر چکا ہے، جو کسی کی کامیابی کے پیچھے کا راز ہے۔ سر زندگی میں اس انسان کی خوشی کو دیکھیے گا۔ ایک استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن بادشاہ بننے کے بعد شاید بادشاہ کو بھی اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا ایک استاد کو ہوتا ہے کہ میرا شاگرد آج ایک بادشاہ بن چکا ہے۔ سر زندگی میں آپ کو اتنی خوشیاں ملے گی کہ آپ کی تھپکی اور آپ کی شاباشی بھی خود پر ناز کرنے لگ جائے۔ مجھے کہانی یاد آ رہی ہے آج اس نوجوان کی جو کہتا ہے کہ ایک رقصہ جو ہر روز چوک میں رقص کیا کرتی تھی، اس کے رقص نے مجھے اس قدر دیوانہ کر دیا تھا کہ میں اس کے رقص کو دیکھنے کے لیے ہر روز جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ رقصہ آئی، رقص کرنے کے بعد جب واپس جا رہی تھی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک کمرے میں جاتی ہے جہاں اس کی استاد موجود ہوتی ہے۔ وہ استاد کو پیسے دیتی ہے، پیسے رکھنے کے بعد وہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کی استاد اس وقت اسے پیسے نہیں دے رہی ہوتی۔ کہتی ہے کہ تم نے آج بھی وقت کی پابندی نہیں کی، آج تم پھر لیٹ آئی ہو اس لیے میں تمہیں پیسے نہیں دے رہی۔ وہ عورت رونے لگتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں باہر کھڑا یہ منظر دیکھتا ہوں اور میرا دل کہتا ہے آج یہ رو رہی ہے، اس کی سخت ضرورت کو میں پورا کروں گا اور اپنے دل کی خواہش کو بھی آج میں پورا کر جاؤں گا۔ آج میں اپنی ساری پیاس بھی بجھا کر جاؤں گا، لیکن شاید قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے ہاتھوں ہی اس عورت کا مقدر بدل جائے گا۔ شاید قدرت یہ چاہ رہی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ عورت باہر نکلتی ہے اور پھر وہ روتی ہوئی چلتی جاتی ہے اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ میں جا کے اسے کہتا ہوں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ مجھے نہیں بتاتی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ عورت کہتا ہے کہ میرے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھتی ہے۔ سفر شروع ہوتا ہے، چلتے چلتے راستے میں پوچھتا ہوں تو وہ بتاتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہاں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے پاس اس وقت کفن اور دفن کے لیے پیسے موجود نہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے جو میری ماں کے پاس رہا کرتا تھا، وہ اس وقت گھر میں ہے اور دو عورتوں کے میں وہاں چھوڑ کے آئی ہوں کہ میں آج رقص کر کے پیسے لاؤں گی پھر اپنی ماں کو دفناؤں گی۔ جب عورت یہ باتیں کہتی ہے اس شخص کا دل بھی خود سے کہہ رہا ہوتا ہے یار میں کیا سوچ رہا تھا اور آگے کیا نکل رہا ہے۔ وہ اپنی سوچ پہ حیران ہو کر شرمندہ بھی ہو چکا تھا، لیکن قدرت آج اس شخص کے مقدر کو اور رنگ دے رہی تھی اور آج قدرت اس شخص کے ہاتھ سے، اس کے الفاظوں سے اس عورت کا مقدر بدلنے جا رہی تھی۔ وہ شخص کہتا ہے میں اس کے گھر جاتا ہوں، اس کو پیسے دیتا ہوں کہ ماں کا کفن دفن کرو، اور کفن دفن کرنے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ سر آپ نے جو مجھے پیسے دیے تھے ان پیسوں کے بدلے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ وہ شخص اپنے دل کی طرف دیکھتا ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اس کا دل اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری سوچ شاید اچھی نہیں، شاید
آج اس کا دل اس کی شرمندگی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ پیسے اس وقت دینا جب تمہارا یہ بیٹا کسی قابل بن جائے گا، اور ہر مہینے میں تمہیں خرچہ دے دیا کروں گا، اور یہ قرض اس وقت لوٹانا جس دن تمہارا بیٹا کسی چیز کے قابل بن گیا، جس دن تمہارا بیٹا قابلیت کے جوہر دکھانے کے لیے میدان میں اترے گا، اس دن یہ میں قرض واپس لے لوں گا۔ بس اس شخص کے الفاظ تھے، اور اس عورت نے اپنے بیٹے کو قابل بنانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی۔ اور پھر ایک وقت گزرا کہ ایک دن وہ صاحب گھر میں بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی، ایک بوڑھی عورت اندر آتی ہے، بڑی خوبصورت پاریش عورت، نورانی چہرہ ہے، اندر آتی ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ، بڑے وی آئی پی ڈریس میں وہ بیٹا بھی اندر آتا ہے۔ وہ جب اندر آتا ہے، آ کے وہ عورت اس شخص سے کہتی ہے کہ میں وہی عورت ہوں اور میں آج آپ کا قرض لوٹانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ شخص جب اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا آپ واقعی وہی ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں میں واقعی وہی ہوں، اور یہ میرا بیٹا ہے جو اس وقت آپ کے ضلع کا ڈی سی بن چکا ہے، اور آج صرف میں قرض لوٹانے کے لیے نہیں آئی ہوں، آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھی آئی ہوں۔ ہاں میں آج اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھی آئی ہوں۔ اس وقت وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے اور اس عورت کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا ہاتھ دے کر پھر ایک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ سر وہ سوچ کر کیا نکلا تھا کہ میں آج اپنے دل کی پیاس کو بجھاؤں گا، اور قدرت اس کے ہاتھ سے کسی کا مقدر سنوارنے لگی تھی۔ زندگی میں یاد رکھیے گا کہ شاید قدرت آپ کے مقدر میں یہ لکھ دے کہ آپ کے یوں کا مقدر سنوارے۔ سر زندگی کا سب سے بڑا مزہ ہوتا ہے جب آپ کسی کا مقدر سنوارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔